بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی حروف ساز، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لفظ ترقی بڑا متنازع ہے۔ دو قوموں میں، دو مذاہب میں، دو گروہوں میں، دو نظریات میں، حتیٰ کہ دو افراد میں بھی اس لفظ کے معنی پر سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مغرب ترقی کے حوالے سے کسی اور سمت میں سوچتا ہے، اس کے نزدیک معاشی و مادی ترقی ہی سب کچھ ہے۔ دنیا آج اسی نظریے کے ہولناک نتائج بھگت رہی ہے۔ دوسری طرف مشرق میں اقدار اور اخلاق کی ترقی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ معاشی ترقی۔ ایک مشرقی باشندہ چاہے وہ کسی قوم یا ملک اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، محض معاش کے لیے اپنی اقدار اور تہذیب سے کٹ کر خوش نہیں رہ سکتا۔ ترقی کا لفظ دھوکہ بھی دیتا ہے، انسان کو بلندیوں پر چڑھنے کے لیے اکساتا ہے، اور جب وہ ان بلندیوں تک پہنچتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سب سے کٹ گیا ہے، اور اس کے ہاتھ سوائے ایک احساس کامرانی کے اور کچھ نہیں آیا۔ جیسے کسی بلند چوٹی پر پہنچنے والے کو سوائے برف اور یخ ہوا کے کچھ نہیں ملتا، باقی سب تو ایک احساس ہے۔ موجودہ دور میں ترقی کو پیمانہ بنا لیا گیا ہے۔ دو افراد، دو ملکوں اور دو قوموں میں فرق کا فلاں ملک فلاں سے اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہے، فلاں قوم فلاں سے اتنی آگے ہے، اور فلاں مرد فلاں سے اتنا زیادہ دولت مند ہے۔ اگر ہم موجودہ ترقی کے دور کو دیکھیں تو اس کی بنیاد 12ویں صدی عیسوی سے پڑ چکی تھی، جب اسپین کے راستے اس وقت کے جدید علوم اور خیالات یورپ تک پہنچے تھے۔ 15ویں صدی تک جب مسلمانوں کا ذوق علم اور جذبہ جستجو ماند پڑ چکا تھا تو یورپ نے علم کی شمع کو سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے علم و فنون کو آگے بڑھایا۔ مسلمانوں سے جو سیکھا اسی پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ گئے تھے، بلکہ انہوں نے اس علمی سرمائے میں قابل قدر اضافہ کیا۔ اگلی 2 صدیوں میں سائنس مکمل طور پر یورپ کے قبضے میں آ چکی تھی۔ انہوں نے بے شمار ایجادات کی، لیکن اس دور کی وہ ایجاد جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، ابتدا میں بے حد معمولی سی نظر آئی تھی۔ جرمنی کے شہر گیٹن برگ میں ایک جرمن نے ایک مشین ایجاد کی جو کسی بھی عبارت کو کاغذ پر چھاپ دیا کرتی تھی۔ پہلے وضاحت کر دی جائے کہ کاغذ اور چھاپا خانہ یعنی پریس دونوں چینیوں کی ایجاد تھے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے چینی لکڑی کے بلاکوں پر حرف لگا کر اس سے چھپائی کیا کرتے تھے، لیکن اس میں 2 قباحتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ایک بلاک صرف ایک بار ہی استعمال ہوتا تھا، یعنی اس سے ایک ہی بار عبارت چھاپی جا سکتی تھی، چاہے ایک بار چھاپی جائے یا 1000 بار۔ دوسرا، لکڑی کے بلاکوں سے معیار بھی اتنا اچھا نہیں آتا تھا۔ یہ چینی چھاپے خانے صرف سرکاری احکامات یا دستاویزات کی اشاعت میں کام آتے تھے۔ عوام کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ انہیں اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ چینی جو کاغذ بناتے تھے وہ چاول کے گودے اور بانس کے تنے کے گودے سے تیار ہوتا تھا۔ کاغذ کی تیاری بھی ایک سرکاری راز تھا جس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ جس طرح ریشم سازی کا طریقہ خفیہ رکھا جاتا تھا، اور اگر کوئی چینی کسی دوسری قوم کو اس راز سے آگاہ کرتا تھا تو اسے غدار قرار دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ لیکن کوئی راز بھی تا دیر راز نہیں رہتا۔ جب مسلمانوں نے وسط ایشیا اور جنوب مشرقی چین پر حملہ کیا اور ان جنگوں میں چینیوں کو شکست دی تو قید ہونے والے چینیوں میں سے کچھ کاغذ سازی اور چھاپے خانے کے راز سے واقف تھے۔ انہوں نے یہ راز مسلمانوں کو بتا دیا۔ اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو، لالچ، تشدد یا قیدیوں سے مسلمانوں کا حسن سلوک، بہرحال یہ قیمتی راز مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور انہوں نے کاغذ سازی کو نئی جدت دی، اور محض 1 صدی میں پوری مہذب دنیا کاغذ کے وجود سے آشنا ہو چکی تھی۔ مسلمانوں نے اعلیٰ درجے کا نفیس اور مضبوط کاغذ بنانا شروع کیا جو کتاب سازی میں بآسانی استعمال ہو سکتا تھا۔ کاغذ کی وافر دستیابی نے علوم کی ترقی کو بے حد تیز کر دیا۔ محض 2 صدیوں میں مسلمان سائنسدانوں نے وہ کام کر دکھائے جو ان سے پہلے 2000 سال میں بھی نہیں ہوئے تھے۔
اندازہ ہے کہ مسلمانوں نے 30 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھی تھیں جن میں فطری علوم کا حصہ بہت زیادہ تھا، لیکن مسلمان چھاپے خانے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کا رسم الخط تھا، جو عربی رسم الخط کہلاتا تھا، اور اس میں آزاد حروف کے بجائے مرکب حروف ہوتے تھے، بلکہ اس دور میں پوری عبارت ملا کر لکھنے کا تصور بھی تھا، یعنی 2 الفاظ کے درمیان جگہ خالی نہیں ہوتی تھی۔ اس سے خطاطی اور خوش نویسی کے فن کو تو بے حد ترقی ملی، لیکن جہاں تک چھپائی کا تعلق تھا تو اس کے لیے یہ رسم الخط ناکافی تھا۔ دوسرے خود مسلمانوں نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی، لہٰذا چھاپا خانہ کی ایجاد جوں کی توں مسلمانوں کے پاس رکھی ہی رہی۔ البتہ جب مسلمان ہسپانیہ گئے تو انہوں نے وہاں نئے اور جدید رسم الخطوط پر چھاپے خانے کی آزمائش کی تھی، مگر یہ تجربہ انفرادی حد تک محدود رہا تھا۔ زیادہ تر مشرقی زبانیں، خاص طور سے عربی اور ایرانی زبانیں اس خط میں لکھی جاتی ہیں، جس کی بنیاد کوفہ میں پڑی تھی۔ اس سے یہ کوفی خط کہلایا۔ بعد میں اس کی متعدد شاخیں بنی، جن سے خط نسخ وجود میں آیا جو اردو کا معیاری خط بنا۔ اس کے بعد خط نستعلیق نے اس کی جگہ لی اور اب جدید ترین نوری نستعلیق استعمال ہو رہا ہے۔ ان تمام خطوں کی خرابی ان کے جوڑ ہیں، یعنی ایک حروف کو دوسرے حرف سے ملا کر لکھنا۔ اس نے فن خطاطی کو تو بے حد ترقی دی، مگر یہی جوڑ چھاپے خانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے بے حساب علمی ترقی کے باوجود چھاپے خانے کو استعمال نہیں کیا، حالانکہ اگر کوشش کی جاتی تو چھاپا خانہ بھی لگ سکتا تھا اور خط کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا۔ یورپی زبانیں زیادہ تر لاطینی سے اخذ کردہ ہیں، جو 17ویں صدی تک یورپ کی مقبول ترین زبان رہی تھی۔ اس کے بعد علاقائی زبانوں نے ترقی شروع کی تو لاطینی کی حیثیت زبان کے طور پر ختم ہو گئی، لیکن اس کے الفاظ اور اصطلاحات آج بھی بیشتر یورپی زبانوں کا جز ہیں۔ بعض زبانیں تو 90% الفاظ کا ذخیرہ لاطینی سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے جرمن اور انگریزی زبانیں۔ ان ممالک میں لاطینی کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے لیے فارسی، ترکی اور عربی زبانوں کی ہے، کیونکہ اردو کا بیشتر ذخیرہ الفاظ انہی زبانوں سے آیا ہے۔ جب چھاپا خانہ یورپ والوں کے ہاتھ لگا تو صحیح معنوں میں اس ایجاد کی قسمت کھل گئی، کیونکہ یورپی زبانوں میں جوڑ کا مسئلہ نہیں ہوتا، الگ الگ حروف سے بننے والا لفظ مکمل سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ انگلش DTHE، اس کو چاہے چھوٹے حروف میں لکھا جائے یا بڑے حروف میں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ہم اردو میں کتاب کو کاف الگ، تے الگ، الف الگ اور بے الگ لکھیں تو شاید ہی کسی کے سمجھ میں آئے۔ چند الفاظ کے نمونے بنانا اور انہیں پریس میں لگانا تو بے حد آسان تھا۔ مثال کے طور پر انگریزی کے کل 26 حروف ہیں، اگر چھوٹے بڑے حروف الگ سے شمار کیے جائیں تو تعداد دگنی ہو جاتی ہے، یعنی ایک چھاپے خانے کو کوئی بھی عبارت لکھنے کے لیے کل 52 الفاظ کی ضرورت پڑتی تھی، باقی کومے اور نکات تو آ ہی جاتے تھے۔ دوسرے یورپ والوں نے لکڑی کے بلاک کے بجائے لوہے یا تانبے سے بنے ہوئے حروف استعمال کیے، جن کو بار بار استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ گھستے نہیں تھے اور نہ ہی ان کی شکل بدلتی تھی۔ اس چھاپے خانے نے یورپ کی غیر علمی فضا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہاں ہاتھ سے لکھنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی تھی، پھر خوش خط افراد کی تعداد تو اور بھی کم تھی۔ یہ چیز یورپ میں اشاعت علم میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی، جسے چھاپے خانے نے دور کر دیا۔ پہلے ایک کتاب مہینوں میں جا کر تیار ہوتی تھی، تو اب ہفتے بھر میں اس کی 1000 کاپیاں چھپ جاتی تھیں۔ اگر یورپ کے صنعتی اور علمی انقلاب کو اس چھاپے خانے کی مرہون منت قرار دیا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ یورپ میں ایک خاص طبقے کو چھوڑ کر نہ تو وہاں علم کا شوق تھا اور نہ ذوق جستجو۔ عوام کلیسائی احکامات سے مجبور تھے، اور 16ویں صدی تک یہ حال تھا کہ سوائے بائبل کے کوئی اور کتاب گھر میں رکھنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اس ماحول میں علم کی اشاعت ناممکن حد تک مشکل کام تھا، لیکن دیوانوں نے اسے ممکن کر دکھایا۔ چھاپا خانہ ایجاد تو جرمنی میں ہوا تھا، لیکن اس سے سب سے زیادہ فیض انگریزوں نے اٹھایا، کیونکہ لکھنے کی حد تک انگریزی سب سے آسان زبان تھی اور اب بھی ہے۔ اس کے حروف چھاپے خانے کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ صنعتی انقلاب کا سرخیل رہا اور 20ویں صدی کے آغاز تک وہ علم و فنون کا گہوارہ بھی تھا۔
پھر ٹائپ رائٹر کی ایجاد نے ایک طرف تو ہاتھ سے لکھنے کا مسئلہ حل کر دیا، دوسری طرف اس سے کتابیں چھاپنے والوں کو معیاری خط ملنے لگا جو شروع سے لے کر آخر تک یکساں ہوتا تھا۔ اس کے بعد تو ایجادات کا سلسلہ چل نکلا۔ پھر کمپیوٹر آن پہنچا۔ گزشتہ صدی کی چھٹی دہائی میں ہی ترقی یافتہ ممالک کمپوزنگ کے لیے کمپیوٹر استعمال کرنے لگے تھے، کیونکہ ابتدائی سافٹ ویئر ہی انگریزی زبان میں بنے تھے، لہٰذا یہ مشین مکمل طور پر انگریزی زبان کے مقاصد کو پورا کرتی تھی۔ اس میں کمپوزنگ بھی شامل تھی، یعنی پہلے جو کام ٹائپ رائٹر اور کاغذ پر ہوتا تھا وہ اب کمپیوٹر پر ہونے لگا۔ اس سے وقت اور سرمایہ کی کثیر بچت ہونے لگی۔ یہی نہیں بلکہ بعد میں تو ایسے کمپیوٹر وجود میں آ گئے جو چھاپا خانہ بھی خود چلاتے تھے، بس ان میں چھاپنے کے لیے مواد ڈالنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس سے کتابوں کی اشاعت میں کئی گنا اضافہ ہوا تو علم کی ترقی بھی بے پناہ بڑھ گئی۔ فارسی اور اردو میں کمپوزنگ ہمیشہ ایک مسئلہ رہی تھی، جس کی وجہ سے نہ تو اس کا کوئی معیاری خط بن سکا اور نہ ہی یہ زبانیں انگریزی یا کسی اور یورپی زبان کی طرح مشینوں میں آ سکیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ پہلی زبان جس نے ایشیا میں چھاپے خانے کی شکل دیکھی ترکی تھی، وہ بھی 19ویں صدی کے آخر میں، جبکہ یورپ کو چھاپا خانہ استعمال کرتے ہوئے 3 صدیاں ہو چکی تھیں۔ تقریباً اسی زمانے میں پہلی بار اردو پرنٹنگ کے مرحلے سے گزری اور بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پتھر کے بلاکوں سے اخبارات اور کتابیں چھاپیں، مگر اول تو اس کا معیار بے حد خراب تھا، دوسرا سب سے بڑا مسئلہ معیاری کتابت کا تھا۔ ان دنوں خوش نویسی اصل میں مشکل نویسی بھی تھی۔ جس طرح مشکل زبان بولنا علمی ذوق کی علامت سمجھا جاتا تھا، اسی طرح مشکل طریقہ نویسی بھی مقبول تھا، لہٰذا ان کاتبوں کی کمی تھی جو آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے خط میں لکھ سکیں۔ زیادہ مقبول خط نسخ تھا اور نستعلیق ابھی مقبولیت کی منزل سے دور تھا، لہٰذا 19ویں صدی میں اردو کی اشاعت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے مقابلے میں مشکل سمجھی جانے والی دیوناگری زبان تیزی سے آگے آ رہی تھی۔ اردو کے ساتھ بھی وہی مسئلہ تھا، یعنی جوڑوں کا، جس کی وجہ سے اسے مشین پر چڑھانا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، بلکہ ابھی تک تھا۔ پھر دفتری زبان ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے خود اردو کی ترقی میں دلچسپی لی تو بالآخر اردو کا معیاری چھاپا خانہ بھی وجود میں آ گیا۔ سر سید نے جہاں اس تباہ حال قوم پر متعدد احسانات کیے، انہی میں سے ایک احسان ان کی تحریروں میں آسان بیانی کی تحریک بھی تھی۔ ان سے پہلے صرف غالب نے ایسی اردو نثر کی شکل میں لکھی تھی جو آسانی سے سمجھ میں آ گئی تھی اور شگفتہ بیان بھی تھی۔ البتہ اشعار بہت مشکل کہہ گئے تھے، لیکن غالب کا یہ انداز روایت نہ پا سکا تھا۔ اردو دان طبقہ بدستور مشکل زبان بولنے اور لکھنے پر مصر تھا۔ جب سر سید نے علی گڑھ اور سائنٹیفک سوسائٹی جیسی تحریکیں شروع کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سب بیکار ہوگا۔ جب تک مسلمان زبان کے عذاب سے نہیں نکلیں گے، یعنی زبان کو بجائے ذریعہ اظہار کے اپنی علمیت کی تشہیر کا وسیلہ بنائے رکھیں گے، تب تک دیگر علوم کی ترقی بے حد مشکل ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے رفقاء کے ساتھ اردو زبان کو بدلنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ خود بھی لکھا اور دوسروں سے بھی لکھوایا، نہ صرف نثر بلکہ نظم کی اصلاح بھی کی، اور ان کی کاوش سے مد و جزر اسلام جیسی نظمیں وجود میں آئیں۔ سر سید کی تحریک کا اثر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ زبان اور خاص طور سے تحریروں میں آسان اردو لکھنے کا رواج چل نکلا۔ اخبارات اور رسائل نے اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ جب زبان آسان ہوئی تو رسم الخط بھی آسان اختیار کیے جانے لگے۔ اردو پریس کے عہد میں داخل ہوئی تو اس کی قسمت کھل گئی تھی، حالانکہ ابھی اس کی مشکلات انگریزی بلکہ بر صغیر کی دیگر زبانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھیں۔ اسے سرکاری سرپرستی بھی حاصل نہیں تھی سوائے حیدرآباد دکن کے، جہاں نظام سرکار نے اسے اپنی سرکاری زبان قرار دے رکھا تھا۔ ابھی تک اردو کی ترقی بدستور افراد کی مرہون منت تھی۔ قیام پاکستان کے بعد امید بندی تھی کہ اب اردو ملک کی سرکاری زبان بنے گی اور اسے اس کا صحیح مقام مل جائے گا۔ پہلا خواب تو پورا ہو گیا، لیکن دوسرا ہنوز شرمندہ تعبیر ہے۔ انگریزی کے مقابلے میں اردو سے ہمیشہ ستیلی اولاد کا سا سلوک کیا گیا۔ اسے حقیر اور غیر ترقی یافتہ زبان قرار دیا گیا۔ مغرب زدہ بیوروکریٹ طبقہ دلیل دیتا تھا کہ جس زبان میں ایک معیاری ٹائپ رائٹر نہیں بن سکا، وہ کیوں کر دفتری اور سرکاری زبان ہو سکتی ہے۔
جبکہ انگریزی نہ صرف ایک بین الاقوامی زبان ہے جس میں ہر قسم کے علوم کا بے پناہ ذخیرہ ہے، بلکہ یہ گزشتہ 2 صدیوں سے مشینی ٹائپ استعمال کر رہی ہے۔ بے شک یہ دلیل درست تھی، لیکن ہمارے حکمران ایک چیز کو نظر انداز کر گئے کہ انگریزی اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود ایک غیر ملکی زبان تھی، اور علم کی اشاعت اپنی ہی زبان میں سب سے بہترین ہوتی ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں بھی اردو کی ترقی کے لیے جتنے ادارے بنے، سب ذاتی طور پر قائم ہوئے۔ ان میں سے کوئی ایک ادارہ بھی حکومت نے قائم نہیں کیا، چاہے وہ حکومت گورے انگریزوں کی ہو یا کالے انگریزوں کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی سے مقتدرہ قومی زبان تک افراد کی مرہون منت رہی تھی، اور ان لوگوں کا اخلاص ہی تھا جو اردو نے اس دور میں بھی اور تمام تر مخالفت کے باوجود اپنا آپ منوا لیا۔ اب آپ کسی بھی شعبے میں اردو کو انگریزی یا کسی بھی بین الاقوامی زبان سے کم تر قرار نہیں دے سکتے۔ ان افراد میں سر سید بھی تھے، الطاف حسین حالی، مولوی عبدالحق بھی تھے، اور میجر آفتاب حسن بھی۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین جیسی علمی شخصیت اردو کی وکیل تھی۔ مگر اس سرگزشت کی شخصیت ایک اور فرد ہے جس نے اردو کو کمپیوٹر کے دور میں داخل کیا۔ یہ فرد مرزا جمیل ہیں، جنہوں نے اردو کے لیے تنے تنہا وہ کام کیا جو کسی بھی دوسری زبان کے لیے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں افراد نے مل کر ضرور کیا ہوگا۔ دنیا جب کمپیوٹر کے وجود سے آشنا ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ آیا جسے 1000 طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غالباً چراغ الادین کا جن بھی اتنے کام نہیں کر سکتا تھا جتنے کہ کمپیوٹر کرتا ہے، اور اس کے روز نت نئے استعمال وجود میں آ رہے ہیں۔ صرف ایک شعبے یعنی پبلشنگ نے اس سے جو فائدہ اٹھایا وہ آج سب کے سامنے ہے۔ صرف اس شعبے میں کمپیوٹرز سالانہ اربوں ڈالرز کا کاروبار کر رہا ہے۔ وہ دور گیا جب کاتب ہاتھ سے لکھتا تھا تو جا کر چھپائی کے لیے چیز تیار ہوتی تھی، پھر کاتب کے لیے مہارت بھی شرط تھی، لیکن آج کے دور میں ایک عام سا فرد یعنی راکم بھی کمپیوٹر پر اعلیٰ درجے کی اردو کمپوزنگ کر سکتا ہے، اور اس کی رفتار کسی بھی کاتب سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یورپ اور امریکہ نے تو اس ایجاد سے فوراً فائدہ اٹھایا، اور وہاں کتابت کمپیوٹر پر ہونے لگی، حالانکہ پہلے بھی ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ کتابت ٹائپ رائٹروں بلکہ مشینوں پر ہوا کرتی تھی، لیکن کمپیوٹر کے استعمال سے وقت اور سرمائے دونوں کی بچت ہونے لگی۔ اول تو ٹائپ رائٹر کی رفتار سست تھی، دوسرے غلطی سے بعض اوقات پورا صفحہ ضائع ہو جاتا تھا اور اسے نئے سرے سے لکھنا پڑتا تھا، جبکہ کمپیوٹر میں یہ غلطی ایک بٹن دبا کر درست کی جا سکتی تھی۔ رفتار میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا۔ سب سے بڑھ کر کمپیوٹر پر کی جانے والی کمپوزنگ کو بغیر چھاپے بھی کہیں پر بھی منتقل کرنا آسان تھا، بالکل ایسے جیسے ٹیلکس یا فیکس آتے جاتے ہیں۔ اس کی ترقی یافتہ شکل انٹرنیٹ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک اخبار جو متعدد جگہوں سے شائع ہوتا تھا، یا ایسے رسائل جو مختلف ممالک سے مختلف ایڈیشن نکالتے تھے، ان کے لیے ضروری نہیں رہا کہ ہر جگہ کمپوزنگ کے لیے الگ عملہ رکھیں۔ صرف مقامی ایڈیشن کے لحاظ سے معمولی رد و بدل کی جاتی جو چند افراد پر مشتمل عملہ بھی آسانی سے کر لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال ریڈرز ڈائجسٹ ہے، جس کے دنیا بھر میں کئی درجن ایڈیشن نکلتے ہیں، لیکن جہاں تک اردو کا تعلق ہے ابھی تک ہم اردو ٹائپ رائٹر ہی نہیں بنا پائے تھے، اور آج بھی جبکہ اسے بنے ہوئے 3 دہائیاں گزر چکی ہیں، سوائے چند ایک سرکاری اداروں کے شاید ہی کہیں ٹائپ رائٹر استعمال ہو رہا ہو۔ اس کی وجہ ایک تو حکومت کا ہی رویہ ہے کہ اردو قومی زبان بے شک ہو سکتی ہے لیکن سرکاری زبان نہیں، دوسرا ٹائپ رائٹر سے اردو لکھنا اچھا خاصا مشکل کام ہے جسے خاص مہارت کے افراد ہی کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی رفتار نہایت سست ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کمپوزنگ کی آمد سے قبل پبلشنگ کا سارا ہی کام ہاتھ سے ہوتا تھا۔ بڑے بڑے اخبارات ہاتھ کی کتابت سے تیار ہو کر شائع ہوتے تھے، کیونکہ ٹائپ رائٹر پر نہ تو یہ کام ممکن تھا اور نہ ہی اسے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ ساری دنیا میں طباعت کمپیوٹر پر منتقل ہو چکی تھی۔ ہمارے ہاں اب تک ہاتھ سے یہ کام ہو رہا تھا، جس نے پبلشنگ انڈسٹری کو محدود کر دیا تھا۔ نہ تو حکومت کو اور نہ ہی کسی بڑے پبلشنگ کے ادارے کو فکر تھی کہ اردو کمپوزنگ کو کمپیوٹر پر لانے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ یہ خیال سب سے پہلے مرزا جمیل کے ذہن میں آیا تھا۔ ان دنوں تحریک خلافت عروج پر تھی۔ پورا بر صغیر، خاص طور سے مسلم علاقے اس تحریک کے طوفان میں ڈول رہے تھے۔ مسلمانوں کی توانائیاں ایک ایسی تحریک پر صرف ہو رہی تھیں
جو ابتدا سے ناکامی کی طرف گامزن تھی۔ اگرچہ اس کی شدت نے انگریز حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا، پورا شمالی ہندوستان اور مسلم عظمت کے نشان دہلی، لکھنؤ اور علی گڑھ اس تحریک کے خاص مراکز تھے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پہلی بار مسلمانان بر صغیر کسی سیاسی تحریک میں حصہ لے رہے تھے۔ ان حالات میں 21 فروری 1921 کو مرزا جمیل نے ایک مغل گھرانے میں جنم لیا۔ ان کے آباء و اجداد وسط ایشیا سے ترکی بولتے آئے تھے۔ ہندوستان کے ماحول میں انہوں نے فارسی کو اپنا لیا اور مغل حکومت کے خاتمے تک فارسی سرکاری زبان رہی۔ اردو گلی کوچوں میں پلتی رہی تھی۔ جب مسلم دشمنی میں انگریزوں نے فارسی کو حکومت اور نصاب سے خارج کر دیا اور اس کی جگہ اردو کو آگے کیا تو مسلمانوں نے بھی اردو کو اپنی زبان تسلیم کر لیا۔ دہلی اور لکھنؤ اس کے گڑھ بن گئے تھے۔ لکھنؤ مشکل پسندی میں آگے تھے، وہاں مسجع اردو پسند کی جاتی تھی تو دہلی میں معیاری اردو بولی جاتی تھی، جس میں فارسی سے زیادہ ترکی اور عربی کے ساتھ کسی قدر ہندی کا اثر تھا۔ غالب بھی اپنی شاعری سے اس زبان کو نہیں بدل سکے تھے۔ مجبوراً انہوں نے نثر میں وہ زبان اپنائی جو بعد میں مقبول عام ہوئی تھی۔ مرزا جمیل کا خاندان بھی اردو کا خادم تھا۔ ان کے والد اور چچا اعلیٰ درجے کے خوش نویس تھے۔ ان کے بڑے بھائی مرزا منظور احمد مصور تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کی تصویر بنا کر پہلا انعام حاصل کیا تھا۔ گھر میں ہر طرف کاغذ، قلم اور خوش خطی کا راج تھا۔ یہ گھریلو ماحول کا اثر تھا اور کچھ فطری صلاحیت کہ مرزا جمیل کو بچپن سے آرٹ سے لگاؤ تھا۔ ابھی وہ 5 برس کے ہی تھے کہ ان کے خاندان نے دہلی سے بمبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ مرزا جمیل کے لیے یہ فیصلہ سود مند رہا کہ والد صاحب نے انہیں جے فائن آرٹس اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ والد صاحب سے دینی تعلیم کے علاوہ خوش خطی اور خوش نویسی کی تربیت حاصل کر چکے تھے۔ اپنی فطری صلاحیت کی بدولت وہ جلد اسکول کے ممتاز طالب علموں میں شمار ہونے لگے۔ دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں کی طرح جے فائن آرٹس اسکول میں بھی ہندوؤں کی اکثریت تھی اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس شعبے میں کوئی مسلمان ان سے آگے نہ نکلنے پائے۔ مگر جمیل کی صلاحیتوں کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ انہوں نے اسکول سے اول انعام حاصل کرنے والے پہلے مسلمان طالب علم ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور امتیازی نمبروں سے آرٹ کا امتحان پاس کیا تھا۔ اس کے بعد 2 سال کامیڈین ڈیکوریشن کا ڈپلومہ کیا، لیکن اس وقت مرزا جمیل اور دوسرے فائن آرٹس کے طلباء میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ ان کا آرٹ کا کام اچھا تھا لیکن اسے غیر معمولی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یہی حال خطاطی کا تھا۔ وہ کئی خطوں میں کام کرنے کے ماہر تھے لیکن انہیں ماہر فن نہیں قرار دیا جا سکتا تھا، جیسا کہ ان کے والد یا چچا تھے۔ خاندان کے دیگر کئی افراد بھی اس کام میں غیر معمولی دسترس رکھتے تھے، لیکن مرزا جمیل ان میں نمایاں نہیں تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے بھانپ لیا کہ آنے والا دور آرٹس میں بے شمار تبدیلیاں لائے گا اور بے شمار نئے فنون آئیں گے تو بے شمار پرانے فنون مٹ جائیں گے۔ ان دنوں وہ ایک منفرد میدان میں ڈپلومہ رکھنے اور امتیازی انعام حاصل کرنے کے باوجود وہ بے روزگار پھر رہے تھے۔ جیسا کہ بتایا، اسی میدان میں ہندوؤں کی اجارہ داری تھی اور وہ کسی مسلمان کو اس شعبے میں آگے نہیں آنے دینا چاہتے تھے، سوائے ان کے جن کے پاس غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی تھیں یا قسمت یاوری کرتی۔ ان دنوں آرٹ تیزی سے کمرشل حیثیت اختیار کر رہا تھا۔ خاص طور سے بر صغیر کی فلمی صنعت نے اس شعبے میں بے شمار آسامیاں پیدا کی تھیں۔ مرزا جمیل نے بھی اس شعبے میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، مگر اس سے پہلے ہی قسمت نے انہیں ایک موقع دیا۔ اس زمانے میں وہ تصویریں بنایا کرتے تھے۔ حبیب بینک نے ایک یتیم خانہ قائم کیا اور اس کے لیے جن 40 افراد نے سب سے زیادہ عطیہ دیا تھا ان کی تصویریں بنوا کر یتیم خانے میں آویزاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے لیکن کامیابی مرزا جمیل کے حصے میں آئی۔ ان کا انتخاب ایک کمیٹی نے کیا تھا اور یہ انتخاب خالصتاً صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوا تھا۔ طے یہ ہوا کہ انہیں ایک تصویر کا 50 روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ مرزا جمیل نے محض 1 مہینے میں ہی یہ 40 تصویریں تیار کر دیں اور 2000 روپے کمائے۔ انہیں آج کے 2 لاکھ کے برابر ہی سمجھیے۔ اس کام سے پہلے مرزا جمیل کے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ بھوکا مرے گا، بھلا آرٹ کی کس کو ضرورت ہے۔ مرزا جمیل کو ان سے اختلاف تھا لیکن وہ ان کے احترام میں خاموش رہا کرتے تھے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ آنے والا دور آرٹ کا ہے اور یہ شعبہ بے حد ترقی کرے گا۔ ابتدا میں انہیں شدید محنت کرنا پڑی تھی۔
بمبئی میں قیام کے دوران میں مرزا جمیل نے بے شمار تصاویر بنائی تھیں۔ وہ زیادہ تر ریئل آرٹ میں کام کرتے تھے اور اس کی مانگ بہت کم تھی، اس لیے سال بھر میں چند ایک تصاویر ہی بکا کرتی تھیں۔ بعد میں وہ اپنا سارا ہی کام ہندوستان میں چھوڑ کر پاکستان چلے آئے تھے۔ اب نہ جانے یہ فن پارے کہاں ہوں گے۔ مرزا جمیل کے ایک دوست تھے باسودیش پرشاد سنگھ۔ انہوں نے فلم سازی کا لائسنس خریدا۔ فلم سازی اس دور میں اتنا نفع بخش پیشہ تھا کہ حکومت اس کی اجازت کے بدلے معقول فیس لیا کرتی تھی۔ حیرت انگیز بات ہے کہ اس زمانے میں ریلیز ہونے والی 90% فلمیں کامیاب ہوتی تھیں، جبکہ اس صنعت نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور باقی 10% بھی کسی نہ کسی طرح اپنی لاگت نکال جایا کرتی تھیں۔ انشورنس کمپنیاں بلا جھجک فلمی پروجیکٹس کو انشور کر لیا کرتی تھیں۔ باسودیش نے مرزا جمیل کو بھی اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی تھی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ فلم پروجیکٹ ایران کی ثقافت کے بارے میں تھا۔ باسودیش کتنے ہی دوست سہی لیکن تھے تو ہندو۔ جب انہوں نے مرزا جمیل کے 3 مہینے کی محنت کا معاوضہ صرف 50 روپے دیا تو ان کا دل کھٹا ہو گیا، کیونکہ اتنی رقم تو انہوں نے ایک دن میں کمائی تھی جب وہ یتیم خانے کے لیے تصویریں بنا رہے تھے۔ فلم کی تیاری کے زمانے میں ہدایت کار پی سی بروا کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ انہیں اس نوجوان میں کچھ نظر آیا تو انہوں نے مرزا جمیل کو اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ یہ اتنی بڑی پیشکش تھی کہ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ بروا بہت سخت مزاج شخص تھے اور مرزا جمیل کو فلم آرٹ کے بارے میں کچھ نہیں آتا تھا۔ اس کا اندازہ انہیں باسودیش کی فلم کی تیاری کے دوران میں ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بروا کا یہ حال تھا کہ معمولی سی خطا پر برطرفی تو ہوتی ہی تھی، بے عزتی الگ ہو جاتی تھی۔ ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا، لیکن مرزا جمیل کو چیلنج قبول کرنے میں مزہ آتا تھا اور یوں بھی وہ پی سی بروا کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو گئے۔ ان دنوں بر صغیر کا فلمی مرکز بمبئی نہیں بلکہ کلکتہ تھا، جہاں سال میں بے شمار فلمیں بنا کرتی تھیں۔ بہت سارے فلم اسٹوڈیو تھے۔ در حقیقت یہ ہالی ووڈ کے بعد دنیا میں دوسرا بڑا فلمی مرکز تھا اور تکنیکی سہولتوں کے لحاظ سے بھی اس سے کم نہیں تھا۔ بر صغیر کے فلمی آسمان پر آفتاب بن کر چمکنے والی متعدد شخصیات نے کلکتہ سے ہی اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا تھا۔ پی سی بروا بھی کلکتہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا فلم اسٹوڈیو بھی وہیں تھا۔ کلکتہ آ کر معلوم ہوا کہ وہ فلم آرٹ کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے تھے۔ بے شک وہ آرٹ کے ماہر تھے، لیکن فلم آرٹ ایک قطعی مختلف چیز ہوتی ہے۔ صحیح معنوں میں ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ عنقریب انہیں بے عزتی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا، مگر پی سی بروا نے انہیں ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ اتنے کم عقل نہیں تھے کہ مرزا جمیل کو فلم آرٹ کا ماہر سمجھ لیتے، جن کی عمر ابھی بامشکل 21-22 سال تھی، لیکن انہوں نے نوجوان جمیل کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر اس نوجوان پر محنت کی جائے تو یہ بہت جلد سب کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ فلم آرٹ سے مراد ہے کہ ایک فلمی سین کے پس منظر میں جو نظر آ رہا ہے اسے ترتیب دینا۔ مثال کے طور پر گاؤں کا منظر، رقص کے سٹیج اور عالی شان محلات کے سیٹ، یہ سب بالکل حقیقی نظر آنے چاہیے تاکہ شائقین کو مصنوعی پن کا احساس نہ ہو۔ یہ آرٹ ڈائریکٹر پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک حقیقی نظر آنے والے سیٹ بناتا ہے۔ جس طرح ہدایت کار اداکاروں سے کام لیتا ہے، اس طرح آرٹ ڈائریکٹر بے جان چیزوں سے کام لیتا ہے۔ جس وقت مرزا جمیل کلکتہ سے بوریا بستر گول کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، خوش قسمتی سے ان کی ملاقات والد کے ایک دوست محمد حسین سے ہو گئی، جو سیٹ ڈیزائننگ اور سیٹ ایریکشن کے ماہر تھے۔ جب انہیں جمیل کی مشکل کا علم ہوا تو انہوں نے فراخ دلی سے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ مرزا جمیل فوراً محمد حسین کے ساتھ ہو گئے، جو آرٹ ڈائریکٹر تو نہیں تھے لیکن اس شعبے میں ان کا تجربہ کسی بھی آرٹ ڈائریکٹر سے کم نہیں تھا۔ فلمی دنیا کا یہ نرالا دستور تھا اور رہا ہے کہ وہاں صلاحیتوں سے زیادہ فرد کو دیکھا جاتا ہے۔ فلم انڈسٹری میں بندہ جاتا کسی اور مقصد سے ہے اور اسے وہاں کسی اور کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ اب فلم آرٹ سے ناآشنا ایک شخص فلم ڈائریکٹر تھا، جبکہ اس کام کا ماہر صرف سیٹ ایریکٹر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ لیکن اس دور کی ایک خصوصیت قناعت بھی تھی۔ لوگ اپنی جگہ خوش اور مطمئن رہا کرتے تھے۔ کم ہی لوگوں کو شکایت ہوتی تھی کہ انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام نہیں ملا۔
یہی وجہ تھی کہ بے شمار تجربے کار افراد معمولی کاموں پر لگے ہوئے تھے تو بہت سارے نا تجربے کار اونچی جگہوں پر جا پہنچے تھے۔ اس کے باوجود لوگوں میں حسد کا مادہ کم تھا۔ محمد حسین نے پورے خلوص اور لگن سے اس نوجوان کو کام سکھانا شروع کر دیا۔ بقول مرزا جمیل، سیٹ لگانا بلکہ اسے ڈیزائن کرنا بھی ایک بے حد مشکل کام تھا۔ بعض اوقات تو ہم 3 دن لگاتار کام کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فلم کو شیڈول کے مطابق چلنا ہوتا تھا اور سیٹ کے بغیر فلم کیوں کر بنتی۔ دوسرے یہ کہ اکثر سیٹ اسٹوڈیو میں لگائے جاتے تھے جن کا کرایہ ادا کیا جاتا تھا، لہٰذا فلم ساز کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد از جلد اپنا کام نمٹا کر کرائے کی رقم بچائے۔